پورا کریں. اور خاص طور پر پنجاب کے ہمارے ساتھیوں نے بہت سارا سامان اپنے سندھی بھائیوں کے لیے اور یہ بھیجا ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور تمام جو ہے مسلمان وہ جسم واحد کی طرح ہیں. جب ایک جسم کے حصے کسی میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. اس وقت پاکستانی قوم نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور اظہار یکجہتی کا اظہار تحریک لبیک پاکستان کے اوپر کرتے ہوئے کہا ہے، ان کو تمام ان کے ساتھ اشیاء ضروریہ ہیں ان کو پہنچائیے. ہم وہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ مزید کن چیزوں کی ضرورت ہے. ابھی تو پانی یہاں بہت زیادہ کھڑا ہے، یہ ابھی میرے خیال میں ابھی 20-25 دن تک یہ اپنے گھروں میں واپس نہیں لوٹ سکتے. تو جو ان کی یہاں ضروریات ہیں وہ میڈیکل کیمپ کی صورت میں ہوں، کھانے کی صورت میں ہوں، ٹینٹ کی صورت میں ہوں، انشاءاللہ پوری کریں گے. سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ابھی آپ نے جو وزٹ کیا دیکھا ریاست نے ماں کا کس طرح پہ یہاں پہ انہوں پہ سلوک کیا ہے. لوگ بے یار و مددگار سڑکوں پہ کھلے آسمان تلے تپتی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آرٹیکل 38 کے تحت ہماری ذمہ داری ہے ساری کی، جو ہم ٹیکس پیئر ہیں، پیٹرول، گیس، پانی، بجلی، حتیٰ کہ سوئی لیتے ہیں بھی ٹیکس لیتے ہیں. جب بھی ڈیزاسٹر آتے ہیں تو انہوں کو چاہیے کہ یہاں کے انہوں کی کفالت کرے. آپ نے دیکھا کس طرح سے حکومت پاکستان اور ضلع انتظام نے کفالت کی ہے. کسی کو ایک چیز نہیں ملی. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو سسٹم تو ہمارا سارا فیل ہو چکا ہے. وہ وفاقی حکومت کا ہو، صوبائی حکومت کا ہو یا انتظامیہ مقامی انتظامیہ ہو، سارا سسٹم فیل ہو چکا ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو لوگ سیلاب میں آئے ہیں ان سے بھی بدلے لیے گئے ہیں اور ان کو بھی محفوظ مقام پر لے کر جانے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے بدلے لیے گئے ہیں. تو سسٹم تو ہمارا سارا فیل ہے. اگر سسٹم ٹھیک ہوتا تو کبھی بھی اتنی زیادہ پریشانیاں، مطلب دیکھیں یہ قدرتی آفات ہیں، سیلاب ہیں، ان کو عذاب کہہ لیں، کچھ بھی کہیں، یہ ہمارے اوپر آئے ہیں. تو کم از کم ہماری کہیں تو انتظامیہ موجود ہوتی. میں تو جگ آباد شہر سے چلا ہوں اور یہاں تک سوائے ایک آگے وہ پروٹوکول جو انہوں نے خود سے دیا، ہم نے نہیں مانگا، اس کے علاوہ مجھے تو انتظامیہ نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی، بلکہ وہ بھی ہمیں دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری جو بھی استعداد بنی، جو بھی ہمارے ساتھیوں کا انشاءاللہ آپ نے دیکھا پورے جوش و جذبے سے ہمارے ساتھی جو ہے وہ بغیر سوئے 25 گھنٹے 26 گھنٹے کام کر رہے ہیں. اور ہمارے جو کارکن کی ایوریج ہے کام کرنے کی وہ تو 18 گھنٹے سے بھی اوپر 20 گھنٹے کی آ رہی ہے کہ وہ سو بھی نہیں رہے اور سامان بھی لے رہے ہیں، تفصیل بھی کر رہے ہیں. بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر ایک ریاست یہ ذمہ داری اٹھائے تو وہ بہت آسانی سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ریاست کو خرید و فروخت اپنے ایم پی ایز اور اپنے سینیٹرز بچانے کی فکر ہے اور اپنی اقتدار بچانے کی فکر ہے، اپنی قوم بچانے کی فکر نہیں ہے. تو انہیں کیا احساس کہ اگر یہ قوم نہ رہی تو ان کی سیاست کیسے بچے گی، ان کی ریاست کیسے بچے گی. یہ جو حالیہ برساتیں ہوئی ہیں ایٹیریس میں تقریباً بہت ساری تباہی کی ہے. لوگ بے گھر ہوتے ہیں، پانی بہت کھڑا ہے. مختلف جب ہم پولیٹیکل لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ مختلف ایک پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں. کوئی کہتا ہے قدرتی آفت ہے، کوئی کہتا ہے مس مینجمنٹ ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اس پورے تناظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، پہلا سوال. اور اس میں دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نقطۂ نظر سے اس چیز کو بہتر کیسے کیا جاتا ہے اور اب تک کہ آپ کتنا کام کر چکے ہیں ان ٹائمز اہیڈ اس سچویشن کو فیس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا رائے ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ بات کریں کہ اس سچویشن کی تو آپ یہاں تو کہتے ہیں کہ یہ پانی آیا ہے، لیکن جو سوات میں پانی آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ چلیں یہاں تو مس مینجمنٹ ہوئی ہے. سوات میں پانی 12 فٹ 15 20 فٹ دریا سے اوپر گیا پانی، وہ بھی پانی آیا ہے. اس کے بعد اوپر والے علاقے جو بحرین ہے ادھر پانی آیا ہے، کلام میں ادھر سارا نام سے 4 صدا میں تو بارشیں تو ہوئی ہے. سیلاب کا پانی بہت زیادہ اوپر سے نیچے آیا ہے. مس مینجمنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پانی نے کہیں تو اپنا راستہ لینا تھا نا. تو مقامی انتظامیہ شاید ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. جب سوات سے پانی چلا ہے تو اس نے آ کر سمندر سے ملنا ہے نا. تو ان کو چاہیے تھا کہ پہلے یہ پلان کرتے ہیں اس پانی کو گزارنے کے لیے کون سے بند توڑنے ہیں، آبادی کہاں بچانی ہے، وڈیروں کی زمینیں نہیں بچانی یا بچانی ہے، ان کو کہاں نقصان دینا ہے، یا زمینیں بچانی ہیں یا لوگ بچانے ہیں. پہلے یہ فیصلہ کرنا تھا یا وڈیروں کی فصلیں بچانی ہیں یا جانیں بچانی ہیں، بچے بچانے ہیں. تو یہ ان کا کام تھا پہلے کرتے. اگر ہمارے پاس انتظامیہ ہوتی تو اس کی ہم پہلے تیاری کرتے. ہمیں تو یہ انتظامی معمولات ہیں. اس کے بعد سیلاب آ گیا، اگر خدا نہ خواستہ لوگ ڈوب رہے ہیں، بچ رہے ہیں، تو اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو ریسکیو کرنا، پھر لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچانا، پھر ان کو چھت فراہم کرنا، کھانا فراہم کرنا اور ان کی میڈیکل کی سہولیات فراہم کرنا. پھر ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے کہ دوبارہ واپس لوگوں کو کیسے لوٹانا ہے. تو وہ تو ابھی مقام مرتبہ نہیں. ابھی تو جو پہلا مقام ہے اس پر ہی پوری حکومت فیل ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا پوری انتظامیہ فیل ہو چکی ہے کہ یہ لوگوں کے پاس داد رسی کے لیے راشن قوم نے دیا ہے، حکومت کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، اس کام کی پرائرٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو آ کر یہ ان کی سہولیات یا ان کے مسائل سمجھائیں. سندھ حکومت کی طرف سے کوئی بہتر انتظامات نہیں کیے جا رہے ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بھائی حکومتوں کے لیے پیغام نہیں ہوتے، حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام کریں.
اور یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جناب جا کر کبھی اپنے بڑوں کے، کبھی وڈیروں کے، اور کبھی جناب ان کے محل بچانے کی کوشش کریں، وہ اپنی قوم بچانے کی کوشش کریں. اگر وڈیرے کا محل گر بھی گیا تو قوم کی وہ جو غریب کی جھکی ہے وہ دوبارہ نہیں بن سکے گی، اس سے ساری زندگی وڈیرے کا محل تو 2-4 اور کھڑے ہو جائیں گے. ان کے لیے کون سا مسائل ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ نے بیت المال کا مال دیا نا اپنے غلام کو، تو اس کو جا کر کہا کہ یہ جو سرکاری چراگاہ ہے نا، اس میں امیر لوگوں کو ابن عفان اور ابن عوف کے مال کو نہیں آنے دینا، حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف کے مال کو نہیں آنے دینا، اور غریبوں کے مال کو اس میں چرنے دینا. اس نے پوچھا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا ابن عفان اور ابن عوف کے پاس اتنا مال ہے کہ اگر ان کے جانوروں کو چارہ نہ ملا تو وہ خرید کر ڈال سکیں گے، لیکن اگر غریب کے پاس جو 10 گائے ہیں، 5 بکریاں ہیں، وہ مر گئی تو عمر اس کو پورا نہیں کر سکتا. یہ ہے حکومت کا اصول اور یہ ہے سسٹم. ان کو کیا خبر، یہ تو ہمیشہ اپنے اقتدار اور اپنے جناب اس کی جنگ میں. آپ ابھی بھی دیکھیں ان کے کان پہ رنگی ہے کوئی. دیکھیں یہ ہم نہیں کہتے کہ ہر مقام پر وزیر اعلیٰ پانی کے اندر کھڑا ہو، یہ ضرورت نہیں ہے. اس کی انتظامیہ کہاں ہے، اس کی حکومت کہاں ہے، اس کے پٹواری مشیر اور سارے وہ لوگ کہاں ہیں، اور جناب کمشنرز اور اتنا بڑا نظام. یہاں پاکستان کے اندر 22 محکمے ہیں. جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو تمام محکموں کو ایکٹیو کیا جاتا ہے. یہ 22 محکموں کے لوگ کہاں ہیں؟ ہیلتھ والے کہاں ہیں، زراعت والے کہاں ہیں، باقی جناب جتنے بھی محکمے ہیں جو ضرورت مند ہے، لائف سٹاک والے کہاں ہیں وہ لوگ. دیکھیں ہم تو اسی نظام کی بات کرتے ہیں جس نظام کے تحت وہ لوگ ہوں جو اہل ہوں اور اپنی قوم کے دردمند ہوں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. یہاں جتنا بڑا لٹیرا ہے، جتنا بڑا لچا ہے، جتنا بڑا فراڈیا ہے، جتنا بڑا بھتہ خور ہے، جتنا بڑا بدماش اور عیاش خماش ہے، وہ اس قوم کا سردار بنا ہوا ہے. تو پھر قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوگا نا بھائی. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہاں پہ بادشاہی اور سرداری نظام ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم اس نظام کی جڑیں نکال کر پھینکنا چاہتے ہیں. ہم اس نظام کو جڑ سے نکال کر باہر پھینکنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں اس میں سربری در دین ما خدمت گری ہے. سردار وہ ہے جو قوم کا سب سے بڑا خدمت گزار ہوگا. عدل فاروقی اور فقر حیدری ہے. ہم الفاروقی عدل اور حیدری فقر کے امین ہیں. اس وجہ سے ہم اس سیاست اور اس خدمت گزاری اور اس جناب حکومت کی بات کرتے ہیں. اس لیے ہم سے سب اس معاشرے کے جتنے بھی